ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رپورٹر۔ ہم بات کر رہے تھے پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کی اور پاکستان کو ملنے والی امداد کی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے واشنگٹن سے انور اقبال صاحب۔ انور، سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کو کیری لوگر بل کے تحت جو 1.5 ارب ڈالر سالانہ، 7.5 ارب ڈالر 5 سال میں ملنے والے تھے، اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی اور ہلاکت کے بعد کیا کسی قسم کی کوئی خطرہ لاحق ہے پاکستان کو ملنے والی اس امداد پر؟ آج سینیٹر کیری اور سینیٹر لوگر نے ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا، کیا اخذ کیا آپ نے اس سے؟ پریس کانفرنس نہیں، اور ہیئرنگ ہے آج ان کی کمیٹی کی، اس میں بول رہے ہیں اس وقت ہیئرنگ جاری ہے، اور جہاں تک امداد کو کاٹنے کا یا روکنے کا یا کم کرنے کا تعلق ہے، اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بل پیش ہو چکا ہے پہلے کانگریس میں ٹیڈ پو ہیں، انہوں نے پیش کیا، اور پھر یہ جو سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی چیئر پرسن ہیں سینیٹر ڈائن فائنسٹائن، انہوں نے بھی آج یہ کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کی امداد روک دینی چاہیے، بلکہ ان کے الفاظ تھے کہ the relationship between the United States and Pakistan makes less and less، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے یہ جو تعلقات ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان، وہ ان کا کوئی بات بنتی نظر نہیں آ رہی ہے، they don't make sense، تو ہمیں تعلقات پہ بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اس وقت اس امداد کو روکنا چاہے گا۔ آج کی ہیئرنگ میں بھی سینیٹر کیری نے، سینیٹر لوگر نے، دونوں نے اس کی مخالفت کی، اور اس کے علاوہ خود صدر کہہ چکے ہیں کہ ہم امداد روکنا نہیں چاہتے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کیری لوگر بل میں جو شرائط موجود ہیں جن کو ابھی تک امپلیمنٹ وہ نہیں کر رہے تھے، اس میں بہت سی ایسی شرائط ہیں جن میں سرٹیفیکیشن کی ضرورت ہے انتظامیہ کی طرف سے کہ پاکستان کے خلاف جنگ میں اس طرح تعاون کر رہا ہے کہ جس طرح امریکہ چاہتا ہے، اور اگر یہ سرٹیفکیٹ انتظامیہ نہ دے تو امداد روکی جا سکتی ہے۔ تو بجائے یہ کہ ایک نئی شرط اضافہ کریں، جیسے کہ ایک بل ہے، بل میں کہا گیا ہے کہ وہ یہ ثابت انتظامیہ یہ سرٹیفکیٹ دے کہ پاکستان کو اسامہ بن لادن کی موجودگی کا علم نہیں تھا، تو میرا خیال ہے وہ ایک ماضی ہے کا واقعہ ہے، وہ گزر چکا ہے، اس کو شرط میں تو نہیں شامل کریں گے، لیکن موجودہ شرائط کو وہ امپلیمنٹ کریں گے اور ایک میکینزم بنائیں گے جس میں وہ جب بھی چاہیں آپ کی امداد پہ پابندی لگا سکتے ہیں، انور، سلو ڈاؤن آپ نے کر ایک سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں۔ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ماضی کی باتیں ہیں، قصہ پارینہ ہو چکی ہیں، بھول جانا چاہیے۔ آج جب امریکی سفیر سے ہماری ملاقات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ماضی کی باتیں ہیں، بھول جانا چاہیے۔ آپ کے خیال میں کیا اب آفٹر اسامہ's ڈیتھ، آپ کے خیال میں کیا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب پاکستان سے فینس مینٹ کیے جا رہے ہیں، پاکستان کی ضرورت اور پاکستان پر امریکی انحصار کا امریکہ کو بھی اندازہ ہو رہا ہے، اور یہ پوسٹ اسامہ ٹیکٹکس ہیں جس میں پاکستان کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے ایک ایکشن آپ کے خلاف آپ کے ملک میں آ کر کیا، لیکن وہ آپ سے براہ راست اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اور آپ اب بھی ہمارے اتحادی ہیں؟ دیکھیں، ہم اصل میں آپ اس کو، چونکہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے پاکستان کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں، میں امریکہ میں بیٹھا ہوا ہوں، جو امریکیوں کے حوالے سے دیکھیں تو بالکل یہ بات اس سے ذرا مختلف نظر آتی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے غلطی کی، ایکشن لیا، نہیں لینا چاہیے تھے، پاکستان اس کو بھول جائے۔ یہ امریکی نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بالکل شرمندہ نہیں ہے، وہ ایکشن بالکل درست تھا، اور دوبارہ موقع ملا تو ایکشن دوبارہ کریں گے۔ جس چیز کو بھولنے کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کیوں اسامہ بن لادن کا پتہ نہیں لگا سکا، یا کیا پاکستان میں کچھ لوگوں کو اسامہ بن لادن کا علم تھا، اور اگر تھا تو ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا ہے۔ وہ اس بات پہ کہہ رہے ہیں کچھ امریکی لا میکرز کہ ان کو بھول کے آگے بڑھا جائے، لیکن یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہیں، اور یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو کچھ کیا وہ درست کیا، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان نے غلط کیا، اور مستقبل میں پاکستان سے یہ وعدہ لینا چاہیے کہ مستقبل میں پاکستان ایسا نہیں کرے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ بات صرف یہاں تک نہیں رکے گی کہ آپ آئندہ القاعدہ کے خلاف یا طالبان کے خلاف ایکشن لیں۔ سینیٹر جان جو اس وقت سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے دوست ہیں کانگریس میں، انہوں نے پچھلے ہفتے بھی اور آج بھی اپنی ہیئرنگ میں یہ کہا کہ انہوں نے ایک آن لائن پیش کی کہ کس طرح امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہتر بن سکتے ہیں، اور اس میں ایک جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بار بار کہتے رہے کہ یہ گیم چینجر ہے، اور اس کو انہوں نے ڈیفائن اس طرح کیا کہ اب اس کے بعد اسامہ بن لادن کی ہلاکت کا فائدہ لے کے ہم ایسا ماحول تیار کرنا چاہیے کہ اس سے امریکی
افواج کا انخلا ہو سکے افغانستان سے، لیکن ساتھ ہمیں پاکستان کی جو سیکورٹی پریفرنسز ہے اس پہ پاکستان سے بات کرنی پڑے گی. نمبر 1 کہ پاکستان ان تعلقات پہ نظرثانی کرے، پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے بارے میں ہمیں کسی طرح پریکٹیکلی یقین دہانی کرائی جائے کہ وہ کسی طرح بھی دہشت گردوں کے ہاتھ نہیں لگ سکتا. پاکستان کی جو اپنی پالیسی ہے افغانستان کے بارے میں اس پہ پاکستان نظرثانی کرے، یعنی پورے سیکورٹی پریفرنسز کو ریویو کر کے پاکستان ایک نئے طریقے سے فریش اسٹارٹ کرے، جس میں اس بات کے امکان کو کم سے کم کیا جائے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہو کے کوئی کارروائی کر سکیں. انور بہت شکریہ آپ کے تجزیے کے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں موجود پارلیمانی نظام کے ایک معروف ناقد اور تجزیہ کار احمد بلال، جن کا تعلق بل ڈیٹ سے. احمد بلال صاحب، امریکہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان نے صحیح نہیں کیا، نہ پاکستان صحیح کر رہا ہے. آپ کی آج آنے والی رپورٹ بھی خاصی ڈیمنگ ہے. آپ نے کمیٹیز آف ڈیفنس اینڈ نیشنل سیکیورٹی پر اپنی رپورٹ جاری کی ہے. آپ کا بھی کہنا یہی ہے کہ بہت زیادہ بہتری کی گنجائش ہے، تو آخر کرے تو کرے کیا؟ دیکھیے، آپ نے ابھی انور اقبال صاحب کی جو گفتگو ہے اس میں دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے اندر جو سیاسی گفتگو ہے، جو نیشنل سیکیورٹی کی گفتگو ہے اور جو فارن افیئرز کی گفتگو ہے، اس پہ ان کی کانگریشنل کمیٹیز کتنی ڈومینیٹ کرتی ہیں. جو نیشنل ڈسکورس ہے اس کو سٹیئر کرتی ہیں، اس کو رخ بھی یہی کمیٹیاں دیتی ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ دنیا بھر میں اب یہی قاعدہ ہے کہ جمہوری نظام کے اندر جو پارلیمنٹ کی کمیٹیاں ہیں، ان کمیٹیوں کو اپنے کسی بھی ملک کے جو سیکیورٹی افیئرز ہیں، جو دفاعی معاملات ہیں، اس کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے. بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا اور اس کی تاریخی وجوہات ہیں. یعنی یہ صرف پچھلے 3 سال کی کوئی خامیوں کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ ہمارے ہاں چونکہ پارلیمانی نظام ڈیولپ نہیں کر سکا اور ہمارے ہاں سیاسی نظام اس طرح سے میچور نہیں ہو سکا، تو اب ہمیں اس 3 سال میں چونکہ ایک جمہوری نظام واپس آیا ہے، تو اب ہمیں اس چیز کو، ان کمزوریوں کو دیکھ کے اپنے پارلیمنٹری نظام کی جو کمیٹیاں ہیں ان کو زیادہ مضبوط کرنا چاہیے. انہوں نے کہیں اچھا کام بھی کیا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹوٹلی ان کا کام اچھا نہیں ہے. جہاں انہوں نے تمام تر خامیوں اور کمزوریوں کے باوجود، اور ان کے پاس تو کوئی وسائل بھی نہیں ہیں، نہ ریسرچ سٹاف ہے، نہ ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے، نہ ان کے پاس کوئی دوسرے وسائل ہیں، اس کے باوجود انہوں نے بہت کام کیا ہے. لیکن چونکہ یہ کام اتنا اہم ہے کہ اس کو آپ اس کام پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ ابھی بہت سا کام ہو چکا ہے اس لیے ہم کہیں کہ یہی بہت اچھا ہے، اتنا کافی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سا کام جو ابھی نہیں ہوا اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہماری تینوں کمیٹیوں کو، سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی کو، قومی اسمبلی کی ڈیفنس کمیٹی کو اور ہماری پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی، ان تینوں کو، ہمارے ملک چونکہ ایک جنگ کے اندر انوالو ہے، انکنوینشنل جنگ کے اندر انوالو ہے، تو اسے جو بنیادی کوسچن ہیں وہ کرنے چاہیے. جیسے یہ کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ یا نیٹو کے ساتھ تعاون کا بنیادی معاہدہ کیا ہے، اس کی حدود کیا ہیں، اس کی ریڈ لائنز اور اس کی بلو لائنز اور گرین لائنز کیا ہیں، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہماری پارلیمانی کمیٹیوں کو معلوم ہونا چاہیے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہے. لہذا جب بھی کوئی ایسا کرائسس ہوتا ہے، جیسے ریمونڈ ڈیوس کا کرائسس ہوا، جیسے حالیہ اسامہ بن لادن کی اسیسینیشن کا معاملہ ہوا، تو یہ سارے سوال اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ بجائے اس کے کہ اس کو پیس میل ڈیل کیا جائے، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ اکٹھے مفصل انداز میں ہماری پارلیمانی کمیٹیاں اس کو ڈیل کریں، اور وہ عوامی ایسپریشنز کی چونکہ نمائندگی کرتی ہیں، لہذا ان کا یہ کرنا سب سے زیادہ ایفیکٹو ہوگا اور لوگوں میں اس سے ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا اور ہماری نیشنل ڈیفنس اور نیشنل سیکیورٹی سے مضبوط ہوگی. بہت شکریہ احمد بلال صاحب، ہمارے ساتھ رہیے. ہم یہاں لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک، لیکن بریک سے آنے کے بعد نہ صرف ہم اس حکومت جس میں ملک کی 3 بڑی جماعتیں شامل ہیں، بلکہ دوسری جانب موجود ایک مستحکم اپوزیشن سے بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ اتنی وقت گزر جانے کے بعد کیا وجہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹیاں بے سود اور بے اثر رہی. ہمارے ساتھ رہیے.